السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نویں جماعت کے نصاب میں شامل نوائے اردو کا 8واں سبق لے کر۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور یہ مضمون جو ہے وہ NCERT کا جو ادارہ ہے سلیبس یا نصاب تیار کرانے کا، اس ادارے کی جانب سے اس مضمون کو شامل کیا گیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاعات۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی مزے میں ہے، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ برعکس مطلب الٹا ہے، یعنی جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی گھاٹے میں ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ جاننے والا ہی فائدے میں ہے۔ اس کی وجہ انسانی نفسیات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں تجسس کا مادہ ہے، وہ ہر آن کچھ کرنا اور ہونا چاہتا ہے۔ اسی تجسس نے ایسی ایسی ایجادات کرائیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ان پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم ایک باخبر اور ترقی یافتہ معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر پل ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خبر یا اطلاع ہمیں ملتی رہتی ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ ابتدائی انسان نے بے خبری یا لا علمی کی زندگی کس طرح گزاری ہوگی۔ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھرتا ہوگا۔ اس کیفیت میں ذرا سی آہٹ، انسانی حیوانی چیخ اور دھماکے سے اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہوگی۔ اس کی آنکھیں جن چیزوں کی دیکھنے کی عادی ہو گئی ہوں گی، اس کے کان جن آوازوں سے مانوس ہو چکے ہوں گے، ان سے ہٹ کر جو کچھ نظر آیا ہوگا اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ ایک ڈھلان سے لڑکتا ہوا گول پتھر اس کے سامنے آیا تو اس کی حرکت اور رفتار نے اسے کچھ کرنے پر اکسایا۔ پتھر کے اس لڑکنے، چلنے اور گھومنے کے عمل نے اسے سوچنے پر مجبور کیا، اور پھر اسی واقعہ سے پہیے کی ایجاد ہوئی اور انسان بے خبری کی دنیا سے باہر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان پتھر کے عہد سے دستکاری اور پھر مشینی عہد میں پہنچ گیا۔ طرح طرح کی ایجادات نے باخبر اور مہذب معاشرے میں رہنے کی تحریک دی۔ چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مختلف کاموں کی مشینیں وجود میں آئیں۔ کاغذ اور چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انسان کو پوری دنیا سے باخبر رہنے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ فراہم کیا۔ کتابیں، جرائد اور اخبارات نے خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کے مشکل عمل کو رفتہ رفتہ آسان سے آسان تر بنا دیا۔ انسان ہمیشہ سے خوب تر کی یعنی بہتر کی تلاش میں رہا ہے۔ اسی تلاش اور جستجو سے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس ریڈیو، ٹرانسسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلکس اور فیکس، کمپیوٹر، پیجر، کیبل، نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات سامنے آئیں۔ اب اطلاعات، خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کا دنیا بھر میں ایک جال بچھ گیا ہے۔ 1830 میں ٹیلی گراف اور 1876 میں ٹیلی فون کی ایجاد کے وقت موجدوں نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا، موجد مینس انوینٹر، جو کسی چیز کو ایجاد کرے، کہ ہماری ایجادات آئندہ زمانے میں اضافے اور تبدیلیوں کے ساتھ دنیا کی گراں قدر مطلب بہت اہم خدمت انجام دیں گی، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 100-150 برس بعد خبر یا پیغام رسانی کا ایک ایسا مضبوط اور مربوط مطلب جڑا ہوا نظام مطلب سسٹم وجود میں آئے گا، جو اس وسیع و عریض دنیا کو، وسیع و عریض کا مطلب ہو گیا چوڑی اور بہت زیادہ کشادہ، دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا، اور جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا۔ آج گھر کے گوشے میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کے معاملات سے ہر پل باخبر کرتا رہتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت 24 گھنٹے 7 سمندر پار کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی خبریں، اطلاعات اور پیغامات پلک جھپکتے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں۔ فوری ترسیل کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو بھیجنا، کہ اس عمل کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ترسیل مطلب میں کمیونیکیٹ کرنا۔ اس اطلاعاتی تکنیک کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نے فروغ دیا، یعنی خبر جو پہلے کان کے پردے سے دماغ تک پہنچتی تھی اب اسکرین پر نظر آنے لگی۔ انسانی ذہن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اکتفا مطلب اسٹاپ کرنا یا اسٹے کرنا، بلکہ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو ایسے پر عطا کیے کہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہونے لگا۔ تیز رفتاری اور بروقت عمل ترسیل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ عالمی کا مطلب ہو گیا گلوبل، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ویشوک۔ ٹیلی ویژن
دنیا میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن سے واقف نہ ہوں. دن بھر میں انگنت بار یہ نام زبان پر آتا ہے. ٹیلی اور ویژن دو الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں. ٹیلی یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے فاصلے سے یا دور سے. ویژن لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے دیکھنا یا نظر آنا. اس طرح ٹیلی ویژن کے مجموعی معنی ہوئے دور یا فاصلے سے دیکھنا یا نظر آنا. عام آدمی کے لیے سینما بڑا پردہ یعنی بگ اسکرین ہے، اور ٹیلی ویژن چھوٹا پردہ یعنی اسمال اسکرین ہے. لیکن ٹیلی ویژن کا یہ چھوٹا پردہ سینما کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور مفید ہے. مؤثر مطلب افیکٹو، اور مفید کا مطلب یوزفل ہے. سینما کی دنیا محدود اور ٹیلی ویژن کی دنیا لامحدود، یعنی مطلب سینما کی دنیا لمیٹیڈ ہے اور ٹیلی ویژن کی دنیا لمیٹیڈ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹیڈ ہے. سینما ہال میں مقررہ وقت میں ایک ہی فلم دن کے مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ٹیلی ویژن کے انگنت چینلوں میں ریموٹ کا بٹن دباتے ہی چینل بدل جاتا ہے. اسی طرح چینل بدل بدل کر تفریحی سیریز، مختلف موضوعات پر ترتیب دیے گئے پروگرام یا خبریں 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں. تکنیک کے اعتبار سے ٹیلی ویژن ریڈیو کی ایسی ترقی یافتہ شکل ہے جسے ہم سنتے ہی نہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹیلی ویژن آج کل زندگی کی ضرورت بن گیا ہے. اس کے متعدد چینلز خبروں اور معلومات سے بھرپور پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن ایسے چینلز جو صرف سیریلز اور تفریح پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے افادی پہلو پر غالب آ گئے ہیں. نمبر 2، کمپیوٹر. اگلے وقتوں کی کہانیوں میں ایک کہانی الادین اور جادوئی چراغ ہے. الادین جب اس چراغ کو رگڑتا تو ایک جن برآمد ہوتا اور کہتا کیا حکم ہے میرے آقا. 20ویں صدی کی ایجاد کمپیوٹر بھی ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے. تابع کا مطلب ہو گیا اوبیڈنٹ. کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے آری کا مطلب ہو گیا کہ جس میں عقل سے آری مطلب جس میں عقل نہیں ہے، مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر بھاری ہے. کمپیوٹر الیکٹرانکس کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کی معلومات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے. لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹر ہے جس کے معنی ہے اعداد و شمار، ڈاٹا کا حساب کتاب کرنا. یہی لاطینی لفظ اب کمپیوٹر کی شکل میں اس الیکٹرانک ایجاد کا نام ہے. نمبر 3، انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کمپیوٹر کی کسی ایک عمل یا طریقہ کار کا نام نہیں. انٹرنیٹ کا تعلق ایک سے زائد کمپیوٹروں سے ہے. جب ایک کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی معلومات، اعداد و شمار اور پروگرام کی فائلیں ایک سے دوسرے میں منتقل کرتے ہیں. منتقل کا مطلب ہو گیا ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی طرح 2 سے 3 اور 3 سے 4 اور انگنت کمپیوٹروں سے رابطے کا عمل نیٹ ورک کہلاتا ہے. نیٹ ورک چھوٹے پیمانے پر ایک دفتر یا ایک ادارے میں ہو سکتا ہے. اسے لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. لوکل ایریا نیٹ ورک LAN جیسے لین کہا جاتا ہے. لیکن جب اسی نیٹ ورک کو وسیع پیمانے پر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے کمپیوٹر باہم مربوط ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، تو یہ طریقہ کار وائڈ ایریا نیٹ ورک وائڈ ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے، جسے ہم WAN یعنی وین کے شارٹ فارم میں یاد رکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس کا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس عالمی انٹرنیٹ کو انفارمیشن سپر ہائی وے یعنی معلومات کی شاہراہ کا نام دیا گیا ہے. انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات کم وقت اور کم خرچ میں حاصل ہو سکتی ہیں. اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کر سکتے ہیں. تعلیم یعنی ایجوکیشن، کاروبار، صحت اور بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں. سفر اور طریقۂ سفر کے لیے انٹرنیٹ ایک رہبر کا کام انجام دیتا ہے. رہبر کا مطلب ہو گیا گائیڈ. انٹرنیٹ کے وسیلے سے آپ دنیا بھر سے نجی یا تجارتی اشیاء کا آرڈر دے کر انہیں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. دنیا بھر کے اخبارات اور رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. در حقیقت انٹرنیٹ نے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے افراد کو ایک چھوٹی عالمی برادری میں بدل دیا ہے. اب ایک جیسی دلچسپی رکھنے والے انٹرنیٹ کے توسط سے بآسانی یکساں دلچسپی رکھنے والوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یکساں کا مطلب ہو گیا سیم. اب ای میل، چوتھی چیز دیکھ لیں جو نئے دور کی ایجاد ہے. ای میل الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے. اس سے مراد ہے برقی تاروں کے ذریعے پیغام رسانی. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام یا اطلاع بھیجنے کے لیے ڈاک، تار یا ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں.
कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हो तो आप अपना पैगाम, इत्तला या ख़बर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के ज़रिए मेल भेजते हैं तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिक़ा शख्स और उसके ईमेल यानी मेल का पता कंपोज किया जाता है। कंपोज किया जाता है मतलब बनाया जाता है, तश्कील दिया जाता है। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा जैसे abc@gel.net.in। यहाँ ABC उस शख्स या इदारे का नाम है जिससे ईमेल भेजा गया है। @ अलामत है मेल की। जेल वो इदारा है जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहा है। उसके बाद उस मुल्क का मुख्तसर नाम जहाँ पैगाम भेजा जा रहा है, मसलन इंडिया के लिए IN। ईमेल ना तो डाक है ना ही टेलीफोन कॉल, ये एक नया मवासलाती निज़ाम है। मवासलाती मतलब हो गया कि कम्युनिकेटिव। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। इसके लिए पोस्टमैन की आमद या टेलीफोन की घंटी बजने का इंतज़ार नहीं करना होता। ख़त खोलकर किसी दूसरे शख्स के पढ़ने या डाक की गड़बड़ या दूसरे शख्स का फ़ोन सुनने का ख़दशा भी नहीं होता। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी भी वक्त ईमेल खोलकर पढ़ सकता है और उसी तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर जिसके मुताल्लिक़ किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। लफ्ज़ व माना देख लें। तजस्सुस इसका माना है खोज, जानने की ख्वाहिश। सानहा इसका मतलब है सदमा पहुंचाने वाला वाक़या, हादसा। लाइल्मी इसका माना बेखबरी, किसी बात का ना जानना। वसीला इसका माना है ज़रिया, वास्ता, सबब। फ़राहम का माना इकट्ठा करना। मूजिद का माना ईजाद करने वाला। गिरा कदर का मतलब है इंतहाई कीमती, प्रेशियस जिसे हम कह सकते हैं। मरबूत का मतलब हो गया बाहम ताल्लुक़ रखने वाला यानी आपस में जुड़ा हुआ। तहरीर, ख़याल, बयान, चीज़ें जिनमें आपसी ताल्लुक़ हो। निज़ाम इसका माना है इंतज़ाम, बंदोबस्त। मवासलात एक जगह से दूसरी जगह ख़बरें या इत्तलात पहुँचाना या ले जाने के ज़राए। इश्तराक, साझा, हिस्सेदारी। अहकाम हुक्म की जमा। ताबे, मातहत, फर्माबरदार और मुती के माना में है। आरी का मतलब खाली यानी किसी चीज़ के ना होने की हालत। साजगार इसका माना है मुआफ़िक, मुनासिब, मौजू। निकात ये नुक्ता की जमा है जिसका मतलब है बारीक बातें। निजी, ज़ाती। गौर करने की बात है इस मज़मून की इब्तिदा में क़दीम दौर के इंसान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है कि आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था। पहिए की ईजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया। पहिए की बदौलत मशीन ईजाद हुई, फिर बिजली सामने आई तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगीं। अखबार, रिसाले और किताबें शाये होने लगीं और इस तरह एक ख़ित्ते का इंसान ज़मीन के दूसरे ख़ित्ते पर रहने वाले अफराद से वाकिफ़ होने लगा। इन ईजादात ने इंसान को मज़ीद गौर व फ़िक्र और खूब से खूब तर की तलाश पर आमादा किया। ये ईजादात मौजूदा मवासलाती निज़ाम की पहली सीढ़ी हैं। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए साइंसदानों ने ऐसे आलात ईजाद किए जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने लगे। आलात का माना होता है इंस्ट्रूमेंट्स, मसलन तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, रॉकेट, खलाई मुहिम्मात में काम आने वाले जहाज़, इत्तलात फराहम करने वाले टेलीग्राफ, टेलीफोन वगैरह। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर ने कायनात से मुताल्लिक़ इंसानी मालूमात में इजाफ़ा किया। ख़ास तौर पर कंप्यूटर ने सोचने का ढंग बदल दिया। ये सही है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अपना काम अंजाम देता है। कहा जाता है कि एक दरमियानी साइज़ का कंप्यूटर एक सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकामात पर अमल कर सकता है, जबकि उसी काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए और वो भी दिन रात उसी काम में मसरूफ़ रहे तब। अमली काम। इंटरनेट की मदद से उर्दू शायरों और अदीबों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। और मुख्तसर नोट आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो निकात दिए हुए हैं यहाँ से गौर करने की बात, इसको शामिल करते हुए आप मुख्तसर नोट लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।